آقا کی تشریف آوری ہر کلمہ پڑھنے والے مسلمان کے لیے سب سے بڑی نعمت اور رحمت ہے، اس کا کوئی شک نہیں، انکار بھی نہیں، لیکن صرف یہاں تک محدود رکھنا کہ حضور آئے اور آقا کی ولادت کا ذکر کر کے اپنی محفل کو ختم کر دیا جائے تو یہ اللہ کے نبی کے ساتھ امت کی بہت بڑی زیادتی ہے۔ جہاں یہ ایک حقیقت ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں پیر کا دن فجر کے وقت مکۃ المکرمہ کی دھرتی پہ حضرت عبد المطلب کی حویلی میں حضرت آمنہ کے بستر پر حضرت خواجہ عبد المطلب کے مکان پر اللہ کے محبوب کی تشریف آوری ہوئی، اور پھر آپ کی آمد پر جو جو واقعات کتابوں میں ہیں ان میں سے بھی کسی کا انکار نہیں کہ آپ آئے تو کعبے میں پڑے ہوئے بت اونھے منہ گرے، آپ آئے تو کسریٰ کے کنکرے گرے، آپ آئے تو شام کے محلات نظر آئے، آپ آئے تو جناب والا اللہ نے رحمتیں اتاری، آپ آئے تو دنیا میں ایک ہلچل مچی۔ یہ ساری باتیں وہ ہیں جس سے کسی کو انکار نہیں، اور تقریباً انہی کو سب لوگ بیان کر دیتے ہیں۔ اور پھر میں ایک بات کہتا رہتا ہوں کہ میلاد چیز ایسی ہے کہ جس کے ذکر پر مٹھائیاں ملتی ہیں۔ عام آدمی کی ولادت کا ذکر ہو جا، عام کسی کو کہو تمہارے گھر بچہ پیدا ہوا تو اگلا بڑا خوش ہو کے کہے گا یار بیٹھ تیرا منہ میٹھا کرا دوں۔ جب عام آدمی کی ولادت کے ذکر پر اتنی خوشی ہے تو کائنات کے سردار کی ولادت کے ذکر پر کتنی خوشی ہونی چاہیے، اس کا کوئی انکار نہیں۔ لیکن ربیع الاول کو صرف اس پہ محدود کر دیا جائے، اور جیسے کر دیا جاتا ہے اتنی بڑی زیادتی کہ بھئی یہ صرف حضور کے میلاد کا مہینہ، میلاد کا مہینہ، میلاد کا مہینہ، اور میلاد سے آگے کچھ نہ بتایا جائے۔ میں اگلی بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں اور وہی میرا موضوع ہے، وہ یہ ہے کہ جہاں آقا کی آمد کا مہینہ ربیع الاول ہے، ولادت ربیع الاول ہے، پیر کا دن ہے، فجر کا وقت ہے، اور میں آپ کے بقول یہ مان لوں کہ وہ 12 ربیع الاول ہے۔ اختلاف روایت ہے 8، 9، 12 ان میں سے کسی ایک تاریخ میں حضور تشریف لائے۔ اگر ہم مان لیں کہ ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی، فجر کا وقت تھا، پیر کا دن تھا، مکۃ المکرمہ کی دھرتی تھی، حضور کی ولادت ہوئی، تو جہاں آقا کی ولادت کا مہینہ ربیع الاول ہے تو ٹھیک نبوت آقا کی آمد اور ولادت کے 40 سال گزرنے کے بعد، عمر کی 40 بہاریں دیکھنے کے بعد، مکی زندگی کے وہ 40 سال جس میں حضور کو امین کہا گیا، صادق کہا گیا، آپ پہ اعتماد کیا گیا، دشمنوں نے اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بے انتہا اعتماد کیا گیا، آپ کے اعزاز اور القابات دنیا میں مشہور ہوئے، یہ سارا 40 سالہ دور گزرنے کے بعد پھر وہی ربیع الاول کا مہینہ تھا، پیر کا دن تھا، فجر کا وقت تھا، اور جناب مکۃ المکرمہ کی دھرتی تھی، غار حرا تھی، جس میں محبوب ہر وقت اللہ کی یاد میں مصروف رہتے تھے، اور امت کی اس خستہ حالت کو دیکھ کر کہ یہ لوگ شرک کر رہے ہیں، گمراہی میں ہیں، بے دینی میں ہیں، کفر و الحاد میں ہیں، جہالت میں ہیں، ضلالت میں ہیں، گمراہی میں ہیں، حضور ان کو دیکھتے تھے اور محبوب کے دل پر یہ کیفیت ہوتی تھی کہ اے اللہ کوئی ایسا وقت بھی ہوگا، کوئی ایسا عمل بھی آئے گا کہ یہ لوگ بتوں کو چھوڑ کر تیرے بندے بن جائیں، یہ در در کی ٹھوکریں کھانے والے ایک دروازے پہ آ جائیں، یہ جہالت والے علم کی روشنی کو حاصل کر لیں، یہ ضلالت والے ہدایت کی طرف آ جائیں۔ محبوب اس کے لیے بے تاب رہتے تھے، جس کو اللہ نے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَىٰ۔ محبوب تیری اس بے تابی کو دیکھ کر ہم نے آپ کے سر پر نبوت کا تاج رکھ کر پوری کائنات کا آپ کو ہادی بنایا۔ تو حضور کو جب اللہ نے رسالت عطا کی تو وہ ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ آپ کیا سمجھے میری بات کہ حضور کی ولادت کا مہینہ بھی ربیع الاول ہے اور آقا کی رسالت کا مہینہ بھی اونچی آواز سے، تو یہ کتنی بڑی زیادتی ہے کہ ربیع الاول آئے تو میلاد کے جلسے تو ہوں، ولادت کی باتیں تو ہوں، حضور کی رسالت کی بات نہ ہو۔
ولادت کا ذکر ہو رسالت کا ذکر نہ ہو، ولادت کے چرچے ہوں رسالت کے چرچے نہ ہوں، جبکہ محبوب کی آمد کا مقصد ہی اعلان رسالت ہے، تو حضور کی رسالت کا تذکرہ جب ہوا ہے تو وہ بھی ربیع الاول کا مہینہ تھا، پیر کا دن تھا، فجر کا وقت تھا، 9 یا 12 تاریخ تھی، غار حرا تھی، اللہ کے نبی پر پہلی وحی اتری، اقرا بسم ربک الذی خلق، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو رسالت کے منصب سے سرفراز فرمایا۔ تو جب حضور کی ولادت کا مہینہ بھی ربیع الاول ہے تو حضور کی رسالت کا مہینہ بھی، سارے بولو رسالت کا مہینہ بھی، اونچی آواز سے رسالت کا مہینہ بھی۔ تو ہم صرف ولادت کا مہینہ اس کو منائیں یا رسالت کا بھی؟ رسالت کا بھی۔ اگر تھوڑا سا اور غور کریں تو اگلی بات عجیب ہے۔ اعلان رسالت کے ٹھیک 13 سال بعد، ولادت کے ٹھیک 53 سال بعد، جب آپ نے رسالت کے چرچے اور تذکرے شروع کیے، رسالت کا ذکر شروع کیا، اللہ کی توحید کا تذکرہ کیا، ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، ایک اللہ کو مانو کامیاب ہو جاؤ گے، وہی لوگ جو آپ کو امین کہتے تھے وہی آپ پر مذاق کرنے لگے، جو آپ کو دیانتدار کہتے تھے آپ پہ تنقید کرنے لگے، جو آپ کے راستے میں پلکیں بچھاتے تھے اب وہ آپ کے راستے میں کانٹے بچھانے لگے، جو آپ پر اعتماد کرتے تھے وہ آپ کو پتھر مارنے لگے، جو آپ کی ولادت کا جشن منا رہے تھے وہ تلواریں اٹھا کے آ گئے۔ اس اعلان رسالت پہ اتنی بڑی ہلچل مچی کہ سجن دشمن بن گئے، اپنے بیگانے بن گئے، ماننے والے منکر بن گئے، ساری کی ساری دنیا میں ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی، حتیٰ کہ کمال ہو گیا کہ آپ کو وطن سے بے وطن کر دیا گیا۔ طائف کے بازاروں میں آپ گئے ہیں جہاں اللہ کے محبوب کی کسی نے بات نہ سنی، محبوب کو پتھر تک مارے گئے، شیب ابی طالب کی 3 سال کی گھاٹی اور آپ نے وہ قید کاٹی، اتنے بڑے مشکلات، آپ کو ساحر کہا گیا، مجنون کہا گیا، دیوانہ کہا گیا، مذمم کہا گیا، راستے میں کانٹے بچھائے گئے جس میں اتھر پہ اجڑیاں ڈالی گئیں۔ جب اتنے بڑے صدمے آئے اب رب کی طرف سے حکم آیا کہ محبوب سب کچھ برداشت کرو لیکن میری توحید کو نہیں چھوڑنا، اور اس برداشت کی اخیر ہو گئی کہ اب آپ مکہ چھوڑیے، مدینہ طیبہ کی طرف تشریف لے جائیے۔ تو حضور نے ہجرت فرمائی، آپ مکے سے سفر میں روانہ ہوئے، جب مدینہ طیبہ پہنچے اور مقام قباء پر پہنچے تو ربیع الاول کا مہینہ تھا، پیر کا دن تھا، فجر کا وقت تھا، وہی 9 یا 12 تاریخ تھی۔ تو آپ کو یہ مسئلہ یاد کر لینا چاہیے کہ حضور کی ولادت کا مہینہ بھی ربیع الاول ہے، آقا کی رسالت کا مہینہ بھی ربیع الاول ہے، حضور کی ہجرت کا مہینہ بھی ربیع الاول ہے۔ بہت اچھے، سبحان اللہ۔ کتنی چیزیں یاد ہو گئی بھی؟ ایک اور یاد کر لو، تقریر ختم۔ بڑی مختصر باتیں تاکہ آپ کو کچھ کام کی باتیں مل جائیں، تو ایک چیز اور یاد کر لو۔ حضرت شاہ صاحب سنا ہے اپنی تقریر تمہید میں چھوڑ گئے ہیں۔ مجھے ایک دوست کہہ رہا تھا کہ انہوں نے تقریر نہیں کی، ابھی کہہ رہے تھے کہ میں تو ابھی شروع کر رہا ہوں۔ تمہید میں چھوڑ گئے اور سارے ایسے کرتے ہیں۔ ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ یار وقت نے ساتھ نہیں دیا، میں بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، اور میں بھی یہی کہوں گا کہ یار مجھے مرض ساتھ نہیں دے رہی، صحت ساتھ نہیں دے رہی، میں بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، میں تقریر درمیان میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ لیکن کائنات میں ایک ہستی ایسی آئی جس نے آنے کے بعد اپنا کام کیا، اور کام کرنے کے بعد اس کی تکمیل کی، اور تکمیل کے بعد اس نے کہا کہ لوگوں میں جس کام کے لیے آیا تھا پورا کر چکا، اور رب کی طرف سے اعلان ہوا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، ہم نے آپ کے لیے دین کو کامل کر دیا ہے، اسلام کو چن لیا ہے، اپنی نعمتیں آپ پر تمام کر دی ہیں، اور پیغمبر نے بتایا لوگوں میری آمد کا مقصد پورا ہو گیا، لیظہرہ علی الدین کلہ، دین اسلام کو تمام ادیان پر غالب کر دیا۔ صدیق کی امامت میں پوری امت کو کھڑا دیکھ کر پیغمبر نے آخری لمحات میں مسکرا کر اس اطمینان کا اظہار کیا کہ میری آمد کا مقصد پورا ہو گیا ہے، مجھے خوشی ہے، میں جس کام کے لیے آیا تھا ہو گیا۔ بھائی میں جس کام کے لیے آیا ہوں جب وہ یہاں پورا ہو جائے پھر میرا بہاول نگر میں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں، جلسہ ختم ہو گیا، اب مجھے چلے جانا چاہیے۔
महबूब जब अपना काम पूरा कर चुके, दीन मुकम्मल कर चुके, दीन तमाम हो चुका, अल्लाह की नेमतें सारी पलटी जा चुकी, तो अल्लाह के तबारक व तआला ने अपने उस लाडले महबूब को एक इख्तियार दिया जिसका ऐलान पैगंबर ने खुद फरमाया, खय्यरल्लाहु लिअब्दिन, अल्लाह ने अपने बंदे को इख्तियार दिया है कि महबूब इस जहान में जीना और रहना चाहते हैं तो उम्र यहां दे देते हैं, और अगर हमारी मुलाकात पसंद है तो आलम फानी को छोड़िए, आलम बका की तरफ आइए। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह मुझे इस जहान की जिंदगी से कोई प्यार नहीं, यहां रहने में कोई लुत्फ और मजा नहीं, मुझे तो तेरी कुर्बत पसंद है। अल्लाहुम्मा बिर्रफीक़िल आला, मैं तो तेरी रिफाकत में आना चाहता हूं, मैं तेरी कुर्बत में आना चाहता हूं, मैं उन बुलंदियों पे जाना चाहता हूं। तो जिस वक्त रहमत कौनैन आलम फना से आलम बका की तरफ गए, इस जहान से उस जहान की तरफ गए, दुनिया से बरज़ख की तरफ गए, फानी जहान को छोड़कर अबदी जहान में कदम रखा है, इस जहान को छोड़कर हमेशा की जिंदगी की तरफ गए हैं, तो वो भी रबीउल अव्वल का महीना था, पीर का दिन था, फजर का वक्त था, 12 तारीख थी जब अल्लाह के नबी ने रहलत और दुनिया से रुखसती फरमाई है। तो मसला समझ में आया कि हुजूर की विलादत का महीना भी रबीउल अव्वल है, रिसालत का महीना भी रबीउल अव्वल है, हिजरत का महीना भी रबीउल अव्वल है, और पैगंबर की वफात और रहलत का महीना भी रबीउल अव्वल है। तो रबीउल अव्वल एक चीज का महीना है या चारों का? तो एक एक माननी चाहिए या चारों? एक का जिक्र हो या चारों का? जो चारों को मानेगा वो चारों का जिक्र करेगा, और जो एक को मानेगा वो एक का जिक्र करेगा। रिसालत से तो तौहीद की बात होगी, तो जो तौहीद का मुनकर हो वो रिसालत का जिक्र क्यों करे? बहुत अच्छे। हिजरत से तो मसला समझ में आएगा कि हिजरत कहते हैं एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाना। तो जो ये कायल हो कि हर जगह है वो हिजरत कैसे बयान करेगा? सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। बड़ी बड़ी गल। रिसालत से तो तकमील दीन है, विसाल से तो तकमील दीन है कि वफात हुई तब जब दीन कामिल और मुकम्मल हो गया। अब जब दीन मुकम्मल हो गया है उसमें किसी बिदअत की जरूरत नहीं, किसी रिवाज की जरूरत नहीं, किसी रस्म की जरूरत नहीं, बल्कि अल्लाह के नबी ने खुलेआम दीन बता दिया कि यही कुछ है, इसके अलावा कुछ करोगे वो बेदीनी होगी। तो जिन लोगों ने नई रस्में बनानी होगी, नए रिवाज निकालने होंगे, नई बातें बनाकर दीन बनाना होगा, वो हुजूर के वफात का जिक्र कैसे करेगा? इसलिए मुसलमान को चारों चीजें जिक्र करनी चाहिए, इसलिए कि मुसलमान अकीदा तौहीद का कायल है, मुसलमान अकीदा रिसालत का कायल है, मुसलमान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत का कायल है, मुसलमान हुजूर के विसाल का कायल है।